کہ چلو مصطفیٰ کے غلاموں، اسلام پر نثار ہونے کے لیے داعی اسلام نے بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ کونچ اور بازار میں جب یہ اعلان ہو رہا تھا تو ایک بوڑھی عورت تھی جو اپنے لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ، لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بیٹے کے دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹاتی ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں۔ اور جانے کے بعد میں جب دروازہ کھلتا ہے، بچہ سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کہتی ہے، اے میرے آنکھوں کے نور سن لے، میں جانتی ہوں کہ تو میرا نور نظر ہے، میں جانتی ہوں تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اے میرے لخت جگر سن لے، میں جانتی ہوں کہ ابھی تیری یعنی کہ جوانی میں تو نے قدم رکھا ہے، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ نئی نویلی دلہن سے تیری پہلی ملاقات ہوئی ہے، شادی کی پہلی رات کو تو نے گزارا ہے، لیکن لخت جگر سن لے، یہ تمام میں برداشت کر سکتی ہوں۔ میرا گھر سونا ہو جائے برداشت کر لوں گی، میری بہو بیوہ ہو جائے برداشت کر لوں گی، میرا گھر لٹ جائے برداشت کر لوں گی، گھر کو آگ لگ جائے برداشت کر لوں گی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں پکارا ہے اور تو ان کی آواز پر لبیک نہ کہے، تیری ماں یہ ہرگز برداشت نہیں کرے۔ سبحان اللہ۔ تیری ماں ہرگز یہ برداشت نہیں کرے گی۔ کہا ماں کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہنا کہا، ماں نے کہا تھا بیٹا میں یہ چاہتی ہوں کہ تم مصطفیٰ کے قدموں پر قربان ہو جا۔ اللہ اکبر۔ یہ بیٹا کون ہے جس کو تاریخ میں حضرت حنظلہ کہہ کر کے پکارا جاتا ہے؟ اللہ اکبر مسلمانوں، یہ حضرت حنظلہ ہیں۔ اللہ مسلمانوں، ماں نے جب اتنا کہا دامن پسار کر کے میرے لخت جگر جا مصطفیٰ کی آن ان کی شان پر قربان ہو جا، تیری زندگی مصطفیٰ کے قدموں کے دھوبن پر قربان کرتی ہوں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وہ ماں کہتی ہے، اے میرے لخت جگر، آج اگر تو مصطفیٰ کے قدموں میں قربان ہو گیا تو کل حشر کے میدان میں مصطفیٰ کے قدموں کو پکڑ کر کے کہوں گی، یا رسول اللہ اپنا جوان بیٹا تیرے قدموں پر نثار کیا تھا، اے آمینہ کے لال، آج حشر کے میدان میں ضرورت ہے کہ اس بیٹے کی شہادت کے صدقے میں تو مجھ کو بھی بخشوا دے، میرے بیٹے کو بھی بخشوا دے، اور جو بھی میرے کنیکشن میں ہوں تمام کو جنت کا حقدار بنا۔ میں اس وقت کہوں گی، اے میرے لخت جگر، کیا تو اپنی ماں کی بات کا کچھ پاس نہ رکھے گا؟ کیا تو اپنی ماں کی بات کا کچھ لحاظ نہ رکھے گا؟ تو بیٹے نے بڑھ کر کے ماں کے قدموں کو چوما تھا اور کہا تھا، میری ماں تیرے قدموں پر تیرے بیٹے کی زندگی قربان۔ اے میری ماں، جیسا تو کہتی ہے بالکل ایسا ہی ہوگا، تیرے حکم کے بعد میں میری جان کی کوئی قیمت باقی نہیں رہ جاتی ہے، میں ہرگز تیرے حکم کی عدولی کر کے اپنے جان کو نہیں بچانا چاہتا، لیکن میری ماں سن لے، میری اب پہلی رات شادی کی گزری ہے، میں چاہتا ہوں کہ بیوی سے ایک ملاقات کر لوں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، حضرت حنظلہ بڑھے ہیں بیوی کی طرف، وہ بیوی جس کے ہاتھوں میں مہندی ابھی پوری رنگت سے چمک رہی تھی، وہ بیوی جس نے ابھی یعنی کہ ازدواجی زندگی کی رعنائیوں کو دیکھنا باقی تھا، وہ بیوی جو اپنے شوہر کی محبت کی طلبگار ہو کر کے اپنے باپ کے گھر آنگن کو چھوڑ کر کے آئی تھی، وہ بیوی جو اپنے شوہر کی محبت کو پانے کے لیے اپنے خاندان اور کنبے کو چھوڑ کر کے آئی تھی، وہ بیوی آگے بڑھ کر کے کہتی ہے، اے حنظلہ سنو، جس ماں نے 9 ماہ تک کوکھ کے اندر رکھ کر کے پالا، جب وہی ماں تجھے آمینہ کے لال کے قدموں پر قربان کرنا چاہتی ہے تو یہ کنیز کیوں اس سعادت سے محروم ہونا جائے گی؟ یہ کنیز کیوں اس سعادت سے محروم ہونا چاہے گی؟ اے حنظلہ سنو، تمہاری ماں نے اجازت دے دی ہے، میں بھی تم کو اجازت دیتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آمینہ کے لال کے سامنے اجازت دوں گی، سامنے اجازت دوں گی۔ اللہ اکبر مسلمانوں، حضرت حنظلہ اور بوڑھی ماں اور بیوی دونوں یہ تینوں اشخاص چلے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جیسے ہی پہنچے ایک یہ سمجھ رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہے میرے شوہر کو مت جانے دو، لیکن نہیں، جب بات چلتی ہے تو وہ بیوی آگے بڑھ کر کے کہتی ہے، یا رسول اللہ مجھے آپ اس بات کی ضمانت دلا دیں حنظلہ سے، میں جنگ میں جانے کی اجازت دیتی ہوں، لیکن اس بات کی
ضمانت دلا دیں۔ کہا کس بات کی ضمانت چاہتی ہو؟ کہتی ہے یا رسول اللہ حنظلہ آپ کے سامنے اس بات کا اقرار کر لیں کہ جب حشر کا میدان برپا ہو اور اعلان ہو کہ جتنے بھی مصطفیٰ کے قدموں پر جان کو قربان کرنے والے ہیں وہ تمام کے تمام جنت کو چلے جائیں، تو یا رسول اللہ حنظلہ مجھ سے عہد کر کے جنگ میں جائیں کہ جب ان کو اجازت ملے گی تو مجھے تنہا چھوڑ کر کے یہ جنت میں داخل نہ ہونے دیں، مجھے تنہا چھوڑ کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ مسلمان حضرت حنظلہ نے اقرار کیا ہے اور اس کے محاصل بات ختم کرتے ہیں چلے، اور جانے کے بعد میں جنگ احد کا نقشہ کھینچا۔ جنگ احد بڑا عجیب مسئلہ ہے، آپ دیکھیں 3000 سامنے سے لوگ تھے مد مخالف، 700 اس میں جو تھے نا وہ زرہ پوش لوگ تھے، یعنی کہ مد مقابل کفار مشرکین کی جو جماعت تھی اس میں 700 زرہ پوش لوگ تھے، 200 گھڑ سوار تھے، اور 700 زرہ پوش کے ارد گرد 4 اطراف میں تیر انداز اور نیزہ انداز لوگ موجود تھے، اور ٹوٹل کتنا 3000 لوگ تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ نکلے احد کے لیے وہ ٹوٹلی 1000 لوگ تھے۔ کتنا؟ 1000 لوگ۔ یہ واقعہ اس کی میں پھر کبھی فرصت میں بتلاؤں گا، ابھی بات کو پورا کروں۔ 1000 لوگ تھے، ان کو بھی جب یہ پہنچے احد کے قریب میں تو عبداللہ ابن ابی نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو ساتھی تھے یہ بھی ان کے ساتھ تھا، آقا کے ساتھ تھا، یہ منافق تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بہکایا اور 1/3 لوگوں کو اس نے جنگ میں جانے سے روک لیا۔ کہاں؟ احد کے قریب میں جا کر کے۔ اب تاریخ بتلاتی یہ 1000 لوگ نکلے تھے مدینہ کے قریب مدینہ سے، لیکن جب احد میں پہنچے تو صرف 700 لوگ باقی تھے، 700 لوگ باقی تھے، ادھر 3000۔ لیکن سنو میں بات کو ختم کر لوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب احد کے اندر اترے اور یعنی کہ دونوں جانب سے جنگ شروع ہوئی، اللہ اکبر، مسلمانوں ابتدا میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا، لیکن تیر انداز جن کو احد کی چٹان پر مصطفیٰ نے تعینات کیا تھا جب وہ اتر کر کے آئے ہیں، خالد بن ولید نے عقب سے پیچھے سے آنے کے بعد میں جب ان تیر اندازوں کو نشانہ بنا لیا ہے، شکار بنا لیا ہے، اس کے بعد میں جو حالت برپا ہوئی ہے اللہ اکبر، اس کو جب پڑھا جاتا ہے تو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ 4 جانب سے تیروں کی برسات آمینہ کے لال کی جانب، لیکن مصطفیٰ کے غلاموں نے اپنے سینے لگا دیے مصطفیٰ کی پیٹھ میں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نیزے برسائے جا رہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نرغے میں گر گئے، اور ایک بار کیا گیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر زخم آیا، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کی داہنی سائڈ کا نیچے کا ایک دانت شہید ہوا۔ اس میں اختلاف ملتا ہے، کچھ روایت میں ملتا ہے کہ مکمل دانت شہید نہیں ہوا تھا، اس کا ایک پرت شہید ہوئی تھی، اور لیکن ماحصل یہ کہ زخم ایسا نہیں تھا جس سے کہ مصطفیٰ کے حسن میں کمی واقع ہوتی۔ ماحصل یہ کہ وہ جب وقت آیا تو یہ وہ وقت تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھراؤ اس انداز میں کیا گیا قتل کرنے کے لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتنی یعنی کہ جگہ کو تنگ کر دیا گیا کہ ایک گڑھے کی جانب مصطفیٰ کے جھک رہے تھے، یعنی کہ اس سے پہلے کہ زمین پر مصطفیٰ پہنچ جاتے حضرت ابو بکر صدیق نے پیٹھ میں ہاتھ ڈال کر کے سنبھال لیا۔ مصطفیٰ کے غلاموں نے تیروں تلواروں کو اپنے جسم پر لے لیا ہے۔ اللہ اکبر، جب دیکھا کہ مصطفیٰ کی جان خطرے میں ہے، بہت سے صحابہ شکار ہو چکے ہیں، تب حضرت حنظلہ دور کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، دوڑ کر کے مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے آتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محافظت میں اور دشمنوں کی مدافعت میں تنے تنہا ان کے مقابل میں ڈٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، مسلمانوں، یہ حضرت حنظلہ تھے جو تنہا تلوار چلا رہے تھے، ابو بکر صدیق تھے مصطفیٰ کو سہارا دے کر کے یعنی پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت حنظلہ تنہا تلوار سے مصطفیٰ پر آنے والے تمام یعنی کہ حملہ وروں کو روک رہے تھے، لیکن
لیکن ایک وقت وہ آیا کہ حضرت حنظلہ زخموں سے چور ہو چکے تھے۔ اللہ اللہ۔ اور اس کے بعد میں محاصل یہ کہ حضرت حنظلہ کہ اس مصطفیٰ کی حفاظت میں شہادت ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں جب جنگ ختم ہوتی ہے تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اشخاص کو گنتی کیے گئے صحابہ نے گنا تو معلوم پڑا ایک کم ہے، جب اس کو تلاش کر کچھ ٹائم کے بعد ملا تو دیکھا کہ پانی بہہ رہا تھا، پوچھا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا حضرت حنظلہ جس حال میں جنگ میں آئے تھے، اللہ اکبر، محبت اور عشق میں انہیں اتنا بھی ٹائم نہ دیا کہ وہ غسل کر پائے، اور میرے حنظلہ کی شہادت اور فرشتے بھی لبیک کہہ رہے تھے، اور فرشتے بھی داد و تحسین سے نواز رہے تھے۔ اے میرے صحابہ سنو، اس سے کوئی غلط بات نہ سمجھ لینا، حنظلہ جو تم کو نہیں مل رہا تھا، آسمان کے فرشتے میرے حنظلہ کو غسل عطا کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ مصطفیٰ کے فدائی تھے، یہ مصطفیٰ کے عاشق تھے، اس لیے کہتا ہوں مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھیے، ہر موڑ پر آپ کی رہبری کرتی نظر آئے گی۔